میرے چینل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے سجیٹیریس یا برج قوس والوں کی کہ ان کا یہ پورا سال کیسا گزرے گا، اور اس میں ہم عمومی جائزہ لیتے ہیں صحت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں، شادی کے بارے میں، خاندانی آپ کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمومی جائزہ لیتے ہیں، پورا اوورآل ایک ویو لیتے ہیں کہ یہ سال آپ کا 2023 جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ 2023 سجیٹیریس قوس کے لیے کیسا رہے گا، شروع کرتے ہیں جی۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ جو ہے وہ پلوٹو اس سال کا زیادہ تر حصہ آپ کے دولت کے گھر میں ہی گزارے گا، لیکن اب یہ تیسرے یعنی علمی و ادبی مشاغل کے گھر میں منتقل ہونے کے عمل کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ عمل 2 سال پر معید ہوگا، یعنی کہ 2024 سے شروع ہوگا، 2025 کو یہ پورا ہوگا، اور پلوٹو 20 سال سے زیادہ عرصے کے لیے تیسرے گھر کا مہمان بن جائے گا۔ بڑی سلو کشش ہوتی ہے اس کی۔ اس سال بھی 24 مارچ سے 12 جون تک عرصہ یہ تیسرے گھر میں گزارے گا۔ اس دورانیے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والا وقت آپ کے علم اور تعلیم کے حوالے سے کیسا ثابت ہونے والا۔ ظاہر گزشتہ 2.5 سال سے آپ کے تیسرے گھر میں مقیم ہے، مگر 8 مارچ کو یہاں سے نکل کر آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں منتقل ہو جائے گا، اور اگلے 2.5 سال یہیں رہے گا۔ اس کی بدولت آپ کی گھریلو اور جذباتی زندگی میں اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ آپ کے ذائچے کا حکمران مشتری جو ہے وہ 17 مئی تک آ کے 5ویں یعنی تخلیق کے گھر میں رہے گا۔ تب تک آپ تفریحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور آپ کو ایسے موقع بھی کثرت سے میسر ہوں گے۔ تخلیقی صلاحیتیں بھی عروج پہ ہوں گی۔ بچہ پیدا کرنے کی عمر کی خواتین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ بچوں میں عمومی طور پر آپ دلچسپی لیں گے۔ 17 مئی کو مشتری آپ کے چھٹے یعنی صحت اور کام کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور بقیہ سال یہیں گزارے گا۔ یہاں اس کی ملاقات یونس سے ہوگی، جو کئی سال سے اس گھر کا مہمان بنا ہوا ہے۔ مشتری کی یہاں آمد جو ہے وہ آپ کی صحت اور کام کے امور کے لیے خوش آئند ہوگی۔ روزگار کے اچھے موقع ملیں گے۔ اگر آپ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں تو اس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ زہرہ جو وہ 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ آپ کے 9ویں گھر میں گزارے گا۔ یہ قیام غیر معمولی اور طویل ہے، کیونکہ زہرہ کسی گھر میں 1 ماہ سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں آپ۔ 9ویں گھر میں زہرہ کا قیام اس رجحان میں اضافہ کرے گا۔ بیرون ملک روزگار کے موقع مل سکتے ہیں۔ صحت کے مسائل میں بیرون ملک کا علاج اگر آپ کرانا چاہیں تو وہ آپ کے لیے سود مند ہے۔ کیریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں جی، مالی اعتبار سے سال خاصا اہم نظر آ رہا ہے۔ پلوٹو آپ کے دولت کے گھر سے نکلنے کے عمل کا آغاز کر رہا ہے، لیکن یہ کچھ ٹائم لے گا کیونکہ یہ سست رفتار سیارہ ہے۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ جو زحل ہے وہ 8 مارچ کو برج دل سے نکل کر برج حوت میں جا رہا ہے۔ یہ 2.5 سال سے یہاں مقیم تھا، جس کے نتیجے میں خرید و فروخت، ٹریڈنگ، ایڈورٹائزنگ، تعلقات عامہ، خوردہ فروشی اور آپ کی اظہار و ابلاغ کی صلاحیت آپ کی آمدن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ مالی امور میں آپ نئے تجربات کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ سٹارٹ اپس یعنی نیا کام شروع کرنے والی کمپنیز، ٹیکنالوجیز اور آن لائن دنیا میں کام کرنے والے ادارے آپ کے لیے باعث کشش بھی تھے اور باعث منافع بھی۔ اب چونکہ ظاہر آپ کے چوتھے گھر میں منتقل ہو رہا ہے تو مالی امور میں آپ کے رویوں میں واضح تبدیلی کو دیکھنے کو ملے گی۔ مثال کے طور پر روحانی رجحان رکھنے والے برج حوت میں مالی امور کے سیارے کی موجودگی اشارہ دیتی ہے کہ اس شعبے میں چھٹے حص کا کردار اہم ہو جائے گا۔ آپ کے چھٹی حص فطری طور پر بہت اچھے انداز میں کام کرتی ہے۔ اب اس کے متحرک ہونے کا اور بھی زیادہ وقت آ جائے گا۔ گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملے گی اور یہ یک طرفہ نہیں ہوگی۔ آپ کا 10واں یعنی کا کیریئر کا گھر اس سال جو ہے وہ قوت میں نہیں ہوگا، عارضی طور پر یہ خالی ہی رہے گا۔ اس سال آپ کیریئر پہ زیادہ توجہ نہیں دیں گے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس میں حالات پہلے جیسے ہی رہیں گے۔ آپ کا کیریئر کا ستارہ عطارد ایک تیز رفتار سیارہ اور ایک ہی سال میں تمام ذائچوں سے ہو کر گزر بھی جاتا ہے۔ باہمی امور جی،
8 مارچ کو زحل اس خانے میں منتقل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دباؤ کی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ جذباتی طور پر خود کو ایک قید خانے میں محسوس کریں گے۔ دباؤ کی صورت میں دوسروں پہ چیخنے چلانے کے بجائے آپ کو اپنے محسوسات کے اظہار کا کوئی محفوظ رستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال آپ کے خاندان کی وسعت میں اضافہ ہوا ہے، نئے مہمان کی آمد کی صورت میں ہوا تھا۔ بچہ پیدا کرنے کی عمر کی خواتین کی زرخیزی جو ہے وہ شباب پر تھی، اس سال ذرا الٹ دیکھنے کو ملے گا اور استقرار حمل یعنی کہ ابارشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ آپ گھریلو فرائض ادا کرتے رہیں گے لیکن نیم دلی کے ساتھ، آپ کو زیادہ خوش نہیں ہے، کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے، کوئی زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ محبت اور جذبات، محبت، پیار، لو اور محبت۔ اگر آپ کے کوئی پرانے تعلقات نہیں ہیں تو اس سال کوئی بڑا حادثہ بھی ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالات جیسے تھے آپ ان سے مطمئن ہیں۔ 2024 کے مڈ میں آپ کا محبت کا گھر کہیں زیادہ قوت میں ہوگا اور کنواروں کا محبت سے زوردار ٹکراؤ ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ 2023 میں آپ 2024 کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کسی خاص ہستی سے ملاقات سے پہلے آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایسی ملاقات سے کوئی دیر پر نتیجہ نکلتا ہے تو وہ تیاری کے بغیر نہیں ہوگا، دونوں طرف سے برابر کی تیاری ہونی چاہیے اور اس سال ایسا ہی ہوگا۔ 2024 کی میں بات کر رہا ہوں کہ 2023 جو ہے نا اس میں آپ کی جو تیاری ہے نا وہ ہوگی جو 2024 میں جا کر پائے تکمیل تک پہنچے گی، یعنی کہ آپ کی محبت کسی بھی شخص کے لیے جاگ سکتی ہے 2023 کے مڈ میں۔ 2023 میں جو جاگے گی وہ 2024 میں بڑے عروج پر ہوگی۔ ذاتی آپ کا کردار کیسا رہے گا؟ آپ کی چھٹی حص مالی معاملات میں جو ہے وہ کئی سال سے اہم کردار ادا کرتی آ رہی ہے۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ پلوٹو 20 سال سے عرصہ آپ کے دولت کے گھر میں ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ بھی یہیں گزرے گا۔ 8 مارچ کو مالی امور کا سیارہ برج حوت میں داخل ہوگا، جس سے چھٹی حص کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس سال آپ کی آمدن میں صرف محنت کا صلہ نہیں بلکہ غیر متوقع طور پر ملنے والا پیسہ بھی شامل ہوگا۔ ویسے تو یہ تجربہ آپ کو گزشتہ سالوں میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، مگر اس مرتبہ اس کے امکانات اور بھی زیادہ ہیں۔ ویسے تو پیسہ ہمیں یعنی کہ آپ کو اپنے کاموں، اپنے والدین، جیون ساتھی، سرمایہ کاری یا دیگر جگہوں سے ملتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات غیر متوقع ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے مل جاتے۔ آپ کا دولت کے حوالے سے ایک دنیاوی نقطہ نظر ہے تو ایک روحانی بھی ہے، دونوں معاملات الٹے چلتے ہیں، اس لیے آپ کو روحانی اور اس کو ذرا دیکھ کر چلنا ہوگا۔ صحت آخر میں جو ڈسکس کر لیتے ہیں، بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس سال نیپچون کے علاوہ زحل کی طرف سے آپ کو مخالفانہ نظریات ملیں گے، اس لیے صحت کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں سیارے جو ہے اپنے طور پر زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتے، لیکن جب مختصر مدتی سیارے ان کے ساتھ مل جائیں تو حالات بگڑنے لگتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اپنی صحت پہ بھرپور توجہ دیں گے، خصوصاً 17 مئی کے بعد۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا نظر آیا تو آپ اسے نظر انداز نہیں کریں گے بلکہ اسے فوراً حل کرنے کی تدبیر کریں گے۔ صحت کے حوالے سے یہ رویہ جو آپ کا بڑا خوش آئندہ ہوگا۔ اپنی صحت کو بنانے کے لیے آپ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ درجہ ذیل جسمانی اعضاء پہ توجہ دیں۔ آپ کے اس سال کے ذائچے میں کس قدر غیر مفہوم نظر آتے ہیں، ذرا حالات بگڑ سکتے ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دل 8 مارچ کے بعد اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا اور اگلے 2.5 سال تک یہی کیفیت رہے گی۔ 5 جون سے 9 اکتوبر تک کے دورانیے میں آپ کو خصوصی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹخنے اور پنڈلیوں کی بات کر لیتے ہیں جی۔ 2019 سے یعنی جب سے یونس آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہوا ہے، ان حصوں کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اہمیت آنے والے چند سالوں تک برقرار رہے گی۔ ٹخنوں اور پنڈلیوں کا باقاعدہ سے مساج کیجیے اور ورزش کرتے وقت ٹخنوں کو اضافی سپورٹ فراہم کیجیے۔ آپ کی صحت کا سیارہ زہرہ ایک تیز رفتار سیارہ ہے اور 1 سال کے دوران آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے، اس لیے آپ صحت کے امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات رونما ہوتے ہیں جن کا انحصار جو ہے وہ زہرہ کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والے نظریات پر ہوتا ہے۔ چونکہ زحل جو ہے آپ پر مخالفانہ نظریات ڈال رہا ہے، اسے توانائی کی صورتحال پہلے جیسی نہیں ہوگی، اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھے کہ اس وقت آپ چڑھائی کا سفر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے۔
جو کام پہلے چوتھائی زور لگانے سے ہو جاتا تھا شاید اب اس کو کرنے کے لیے آپ کو آدھا زور لگانا پڑتا ہے۔ اپنے جسم کی آواز پہ دھیان رکھیے اور اس پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ شکریہ۔